ہمارے گاؤں کے ایک بہت ہی پرومیننٹ شخصیت ہے جناب اظہر احمد واسطی مرحوم. تو یہ اپنے وقت میں الیکٹڈ سرپنچ ہوا کرتے تھے ہمارے پنچایت کے، اور ہم لوگ سے رشتہ تھا ان کا دادا والا، لیکن شادی کے ذریعے ان کا رشتہ تھا سالہ بونے کا. یہ ہمارے خالہ اماں کے داماد تھے، لیکن احترام میں ہم لوگوں نے ہمیشہ ان سے دادا ہی والا رشتہ رکھا. اور ان کا پتہ نہیں روب اتنا تھا کہ ہم لوگ ان سے ٹھیک سے بھرمکھ بات کرنے سے ڈرتے تھے. ان کے دروازے پر کمپلیٹ ہم سال بھر مولانا ماسٹر الیاس صاحب سے ٹیوشن پڑھنے گئے 7واں کلاس میں 1972 میں. تو ماسٹر صاحب سے زیادہ ہم لوگ ان کا ہیبت رہتا تھا، چونکہ کبھی کبھار ماسٹر صاحب نہیں رہتے تھے، گھر گئے رہتے تھے، چھٹی ہم لوگ کی نہیں رہتی تھی، ہم لوگ کو جانا ہے اور ضرورت پڑتا تھا یہ بھی ہم لوگ کا کلاس لیتے تھے، مطلب اپنا کی طرف سے بیچارے ڈیل کرتے تھے. اور ڈگری سب ان کی کیا تھی، لیکن اردو کا بہت اچھا نالج تھا. ان کا ایک شعر بہت یاد ہے کہ سامنے آتے بھی نہیں اور منہ چھپاتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. اور کچھ ایسی اردو کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ہم لوگ پوچھ دیتے تھے. وہ بھی بعد میں ہم لوگ تھوڑا سا ملگو ہوئے. انہوں نے جماعت میں وقت لگایا. جماعت میں وقت لگانے کے بعد اب کسی زمانے میں گھمنڈی اعظم رہے ہوں گے، لیکن جب جماعت میں وقت لگا تو اللہ نے کیا ان کے اندر اخلاص دیا کہ اپنے کو ایک دم کمتر نہیں، کمتر سے کمتر سمجھنے والے اور اللہ کے خوف سے رونے والے ہمارے گاؤں میں کوئی دوسرے نہیں تھے اس وقت. تو اور دوسرے یہ کہ ہم لوگ ان سے بہت جونیئر تھے، لیکن اب چونکہ ہم لوگ جماعت میں پہلے لگ گئے تھے، نماز کی پابندی بالغ ہوتے ہی ہو چکی تھی، زندگی میں آ چکا تھا نماز، اسی لیے ہم لوگ کی بڑی دل سے عزت کرتے تھے. اور بھائی کوئی بات ہوتا تو بڑے اس کو اہمیت سے، جو ہم لوگ سوچتے تھے کہ دیکھیے ان کے بھیڑ میں ہم لوگ بیٹھنے سے کتراتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی. آج یہ جماعت کی برکت ہے کہ بلا کے یہ بھائی کہہ گئے. تو ان کو ہم ہمیشہ ایک بات لقمان علیہ السلام والی وصیت یاد دلاتے تھے کہ آپ اتنا میٹھا بن گئے جماعت سے آنے کے بعد کہ اب لوگ آپ کو نگل رہا ہے. جبکہ لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے کہ نہ اتنا میٹھا بنو کہ لوگ نگل جائے، نہ اتنا تیکھا بنو کہ لوگ اگل دے. اور ان کا ایک عجوبہ واقعہ حج کے سفر پہ جانے لگے تو جماعت میں اکثر ہم لوگ کو نزدیک بولتے تھے کہ جب حج کرنے لوگ جائیں نا تو واپس نہیں آوے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. سو کیا اس غلیظ دنیا میں آوے پھر واپس، اکثر آئیں بولا کرتے تھے. تو حج میں جو 1999 میں جا رہے تھے تو سویر میں آج سفر ہونا تھا، کلکتہ ہو کے ان کو جانا تھا. تو اس ٹائم میں ہمارا سمستی پور سیکٹولی میں کلینک تھا. ہم روز سمستی پور آنا جانا کرتے تھے. تو دل میں آیا کہ ابھی جاتے ہیں ان کے درائے پہ ملاقات کر لیں، پھر وہاں اسٹیشن پر جائیں گے ٹرین کے ٹائم میں انشاءاللہ. لیکن سوچے کہ اگر ٹرین کے ٹائم میں ملاقات نہ ہو پائے تو کم سے یہاں تو درائے پہ ملاقات کر لیں. تو گئے جو درائے پہ ملاقات کرنے، تو ایک علاقہ میں دار دورہ والے آدمی تھے. تو علاقے کا ہندو مسلمان جو ہے سب ملاقات کرنے سے آیا ہوتا، پورا دروازہ بھرا ہوا تھا. ایک عجوبہ واقعہ جو ان کا ایک ریت تھا، عبد المجید نام کا ایک آدمی جو ذات کا نداب تھا، ان کے زمین میں بسا ہوا تھا. اور ان کا کام کھیتی باڑی کا کام کرتا دھرتا تھا. تو اس کو بلوائے دروازے پر سب کے سامنے میں، اس کو کہا کہ مجید بھائی، ہم نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، چونکہ ہم مالک تھے، آپ ہمارے نوکر تھے. تو اگر آپ معاف نہیں کیجیے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. مجمع کے سامنے میں بول کے رونے لگے. تو ہم لوگ یہ سین دیکھ کے ایک دم سکتہ میں آ گئے کہ اے اللہ، یہ آدمی کتنا ان کے اندر خلوص ہے کہ اس بات کو یہ چاہتے تو گھر کے اندر میں بھی مجید بھائی کو بلا کے اگر اس طرح کا بات کرتے تو عبد المجید اس کو اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا کہ باپ رے، مالک ہو کے ہم سے جو ہے، بابو ہو کے ہم سے معافی مانگے. یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی اور معاف تو کر ہی دیتا. لیکن ایک مجمع میں، وہ بھی مجمع گاؤں کا نہیں، پورے علاقے کا مجمع لگا ہوا ہے، جو لوگ ان سے ملنے کے لیے اس کے سامنے میں یہ بولے
تو ہم کو لگا کہ نا ان کے اندر شاید اخلاص سے شاید کسی کے پاس رہا ہوگا، اور اللہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ اسی حج کے سفر میں، حج کے ایام میں، منا سے عرفات جانے کے دن بھور میں ہی فجر کے وقت، غالباً فجر کے وقت، ہاں، یا فجر سے پہلے تہجد کے وقت جو ہے ان کو دورہ آیا اور یہ ڈیتھ کر گئے۔ تو اب ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں لکھے ہوا تھا ریسپریٹری کارڈیو اریسٹ کر کے لکھے ہوا تھا۔ بہرحال تو مٹی تھی، جنت المعلا میں دفن ہوئے ہوں گے، تو دیکھ لیجئے کیا ارمان تھا، کیا حوصلہ تھا کہ بولتے تھے کہ جب حج میں جائے نا تو لوگ واپس نہیں آوے، وہیں رہ جائے، تو اللہ نے پورا کر دیا۔ تو اس طرح کا مطلب خلوص والا آدمی اور نیک اللہ والا آدمی، رونے والا آدمی بہت کم ملتا ہے، بہت کم، ریئر ہے۔ نہیں تو جماعت میں بھی لوگ بولتے ہیں نا آج کل نام کے لیے، سلام کے لیے، مقام کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو بھی ہدایت دے اور دونوں جہان میں عافیت والی زندگی عطا کرے۔ ان کے لڑکا لوگ ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر صاحب، ایک گور بابو ہے۔ تو اب ہے کہ والدین کا تو اثر اولاد میں ہونا مست ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ہدایت دے، اس لائن میں اور ترقی دے، اس کے لیے ہماری دعا ہے۔ تو ٹھیک ہے تب۔